بھکاریوں میں بھی شرم و حیا ہوتی ہے۔ چند دن پہلے ایک فروٹ کے ٹھیلے پر فروٹ لینے کی غرض سے رکنا پڑا۔ اس موقع پر قریب ہی دو بھکارنیں آپس میں تند و تیز لہجے میں لڑ رہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی آوازوں نے ان کی طرف متوجہ کیا۔ ایک بھکارن دوسری بھکارن سے کہہ رہی تھی، شرم کر، اپنے بچے کو کپڑے پہنا، اس کو ننگا رکھ کر بھیک نہ مانگ، خدا پر بھروسہ رکھ، جو تیری قسمت میں ہوگا وہ خدا تجھے ضرور دے گا۔ بھکارن کے یہ نصیحت آمیز جملے سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ جواباً دوسری بھکارن نے نصیحت کرنے والی بھکارن پر پلٹ کر حملہ کیا، چل ہٹ، مجھے نصیحت نہ کر، تو بھی تو رات کو شراب پیتی ہے، تجھے شرم نہیں آتی، مجھے نصیحت کرتی ہے۔ اس پر اس بھکارن نے جواباً کہا، خدا کا خوف کر، لیکن دوسری بھکارن بڑبڑاتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ اس موقع پر میں نے نصیحت کرنے والی بھکارن کو مخاطب کیا، آپ بات تو بہت اچھی کر رہی تھی۔ اس پر اس نے کہا کہ اس عورت کا تو شوہر بھی ہے، جو فروٹ کا ٹھیلا بھی لگاتا ہے، میں تو مجبور ہوں، میرا شوہر بھی نہیں، میری 3 بچیاں ہیں، میں ان کا بہت خیال کرتی ہوں، میں ان کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرتی۔ میں اس ظالمہ کو ہمیشہ سمجھاتی ہوں کہ بیٹی، جو تیری قسمت میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا، اپنے بچے کا خیال کر، اس معصوم کو ننگا رکھ کر تکلیف نہ دے، اس کو ننگا رکھ کر اسے بھیک کے لیے ڈھال نہ بنا، اس پر یوں ظلم نہ کر، لیکن یہ بہت لالچی ہے، یہ نہیں مانتی۔ اس موقع پر میں نے اس خاتون سے کہا، آپ تو اچھی باتیں کر رہی ہیں، آپ کیوں بھیک مانگتی ہیں؟ اس نے کہا، ہاں میں بھیک مانگتی ہوں، میں بھیک نہ مانگوں تو میں کیا کروں؟ یہی میری قسمت میں ہے، میری 3 بچیاں ہیں، میرا شوہر بھی نہیں، لیکن میں خدا پر بھروسہ کرتی ہوں اور یہ جانتی ہوں کہ جو بھیک میری قسمت میں ہے مجھے ضرور ملے گی۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ آپ کے شوہر کو کیا ہوا، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ خدا کے پاس ہے، تم دیکھتے نہیں، میں نے سفید چادر لی ہوئی ہے، میری ناک میں نت بھی نہیں، یہ سب سہاگ نہ ہونے کی نشانی ہے۔ مختصر وقت میں بھکارن خاتون سے جو باتیں ہوئیں، اس نے مجھے جہاں مفید معلومات فراہم کی، وہیں بہت کچھ سوچنے پر متحرک کیا۔ دونوں بھکارنوں کے کردار میں واضح فرق تھا۔ ایک کا نفس پس سطح پر بھی بیدار، احساس کرنے والا نظر آیا۔ دونوں ایک ماحول میں پیدا ہوئیں، لیکن دونوں مختلف کردار کی مالک تھیں۔ ایک کا نیکی کی طرف رجحان تھا، دوسری نیکی سے لاپرواہ نظر آئی۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیات یاد آ گئیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس۔ اور انسان کے نفس کو جیسا اس نے سنوارا، یعنی اس کو نیکی اور بدی میں فرق کرنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ روز قیامت یہی وہ وجدانی سمجھ ہے جس کی بنیاد پر انسان کا مواخذہ ہوگا۔ خدا نے سب کا ماحول یکساں نہیں رکھا، اصول سادہ ہے، جس نے اپنے ماحول کی مجبوریوں سے بلند رہ کر خود کو جتنا بہتر بنایا وہ یقیناً فلاح پائے گا۔ تحریر و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔